ملتان سے خبر شامل کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے پولیو عظمیٰ کاردار ملتان پہنچ گئیں، جہاں انہوں نے محکمہ صحت کے اجلاس کی صدارت کی۔ ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس مبشر الرحمان نے بریفنگ دی۔ عظمیٰ کاردار نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب نے پولیو کے خاتمے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ کی ہے۔ یہ موذی مرض ہے جو ہمارے بچوں کو تباہ کر رہا ہے۔ ملتان میں پولیو مہم کے 5 دن مکمل ہو گئے ہیں، 1 دن مزید بڑھا دیا گیا ہے۔ عوام نے پولیو ٹیم کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی عظمیٰ کاردار نے کہا کہ پورے ملک میں پولیو کے 45 کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں 22 بلوچستان اور 8 خیبر پختونخوا میں سامنے آئے ہیں۔ ہم سب کو مل کر اس مرض کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی معاون خصوصی برائے اسپیشل ایجوکیشن ثانیہ عاشق نے بھی عہدے کا چارج سنبھالتے ہی ملتان کا پہلا دورہ کیا اور انہوں نے ملتان اسپیشل ایجوکیشن سینٹرز کے دورے بھی کیے اور ان سینٹرز میں بہتری لانے کے لیے الٹیمیٹم بھی جاری کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی ثانیہ عاشق نے اسپیشل ایجوکیشن سینٹرز میں بہتر سہولیات فراہم نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اسپیشل ایجوکیشن اسکولز کی بسوں کو آن روڈ کرنے کے لیے ڈرائیورز کی عارضی بھرتی کا حکم بھی دے دیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ اسکولوں میں اسپیشل بچوں کے لیے سائیکولوجسٹ ماہر اسپیشل ایجوکیشن پر مشتمل ٹیم تشکیل دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کا 5 سال میں ایک ہی کلاس میں زیر تعلیم ہونا بہت افسوسناک ہے۔ اسپیشل بچوں کی ذہنی اور جسمانی حالت میں بہتری نہ آنے سے والدین اسپیشل ایجوکیشن سسٹم سے مایوس ہو جائیں گے۔ ذہنی طور پر بہتر بچوں کو دوسرے اسکولوں میں منتقل کر کے مزید فعال بنایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی ثانیہ عاشق نے کمشنر آفس ملتان میں اسپیشل ایجوکیشن کے بارے میں جائزہ اجلاس کی صدارت بھی کی۔ اجلاس میں اسپیشل ایجوکیشن کے ملتان ڈویژن میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ بھی دی گئی۔ کمشنر ملتان مریم خان، ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ خانیوال، وہاڑی اور لودھرا کے ڈپٹی کمشنرز نے بھی ویڈیو لنک پر اجلاس میں شرکت کی۔ سی او ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عبدالرزاق ڈوگر نے شہر میں صفائی کی ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کروا دیا اور صفائی کی صورتحال میں بہتری کے لیے سخت احتسابی نظام نافذ کر دیا ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر عبدالرزاق ڈوگر اعلیٰ صبح مختلف علاقوں کا دورہ کرنے نکل پڑے اور ناقص کارکردگی پر ڈبل پھاٹک اور گارڈن ٹاؤن کے سیکٹر انچارج کو معطل کر دیا۔ سی او عبدالرزاق ڈوگر نے اصغر مغل سیکٹر انچارج ڈبل پھاٹک کو صفائی کی ابتر صورتحال پر ہیڈ آفس رپورٹ کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ انہوں نے 2 روز میں شہری علاقوں کو زیرو ویسٹ کرنے کا الٹیمیٹم بھی دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ عملے کی صفائی اور فیلڈ افسران کی کارکردگی کا کڑا آڈٹ شروع کر دیا گیا ہے۔ تھرڈ پارٹی کے ذریعے صفائی عملے کی کارکردگی اور ویسٹ کلیکشن کو چیک کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا عوامی مفاد میں تمام مشینری اور افرادی قوت کو فیلڈ میں اتار دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاف ستھرا پنجاب ویژن کی تکمیل کے لیے کسی قسم کی کوتاہی یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ عملہ صفائی کو عوام کی خدمت کرنا ہوگی اور شہر کو صاف ستھرا رکھنا ہوگا۔ میپکو صارفین کی سہولت کے لیے بڑا قدم اٹھا لیا گیا۔ اب صارفین کو بجلی بلوں کی ادائیگی کے لیے بینکوں یا پوسٹ آفس کے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے۔ اب وہ گھر بیٹھے اپنے بل ادا کر سکیں گے۔ میپکو ملک کی بڑی ڈسٹریبیوشن کمپنی بن گئی، جس نے جیز کیش اور PITC کے ساتھ موبائل اپلیکیشن میپکو اسمارٹ کے ذریعے ادائیگی کرنے کا معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق میپکو کے سسٹم پر بجلی بل کی ادائیگی ریئل ٹائم ظاہر ہو جائے گا۔ اس حوالے سے میپکو، جیز کیش، PITC کے مشترکہ معاہدے کی تقریب منعقد کی گئی۔ CEO میپکو انجینئر جام گل محمد زاہد، CEO PITC ڈاکٹر کاشف شہزاد اور جیز کیش ہیڈ عارف محمود چودھری نے معاہدے کی دستاویزات پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت میپکو صارفین 24 گھنٹے کسی بھی وقت اپنے بجلی بل میپکو اسمارٹ اور جیز کیش کے ذریعے ادا کرنے کی سہولت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ CEO میپکو انجینئر جام گل محمد زاہد نے کہا کہ میپکو حکومتی ویژن کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کو اپنے سسٹم میں تیزی سے اپنا رہی ہے۔ صارفین کو سروسز جدید سہولیات فراہم کرنے، سسٹم ڈیجیٹل کیا جا رہا ہے اور انقلابی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔
मुल्तान में गैस चोरों की शामत आ गई। टास्क फोर्स ने गैस चोरों और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ अहम कार्रवाइयां की हैं। टास्क फोर्स ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे हैं, जिसके दौरान 1 मीटर तजारती इस्तेमाल में पाया गया, फौरी तौर पर मुनक़ता कर दिया गया है। 1 मीटर सर्विस लाइन से दूर, जबकि 1 मीटर कंप्रेसर के इस्तेमाल में पाया गया है, जिसे डिस्कनेक्ट कर दिया गया। 1 मीटर साइट पर मौजूद नहीं था, इसे भी मुनक़ता कर दिया गया। डोर टू डोर चेकिंग में 70 घरेलू मीटर्स का जायजा लिया गया है। नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि महकमा एंटी करप्शन ने रिश्वत लेते हुए एक पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सर्कल ऑफिसर नवीद अंजम ने गुलामाबाद सेक्रेटरी मार्केट कमेटी कादरपुरा को मजिस्ट्रेट की सरबराही में रेड करके रंगे हाथों 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया और निशान ज़दा नोट भी बरामद हो गए। दरख्वास्त हिंदा सिकना मुल्तान ने एंटी करप्शन दफ्तर राब्ता किया कि सेक्रेटरी मार्केट कमेटी कादरपुरा गुलामाबाद ने ओपन टेंडर के लिए 8 लाख रुपए पहले लिए थे और मजीद 25,000 रुपए रिश्वत मांग रहा है। रीजनल डायरेक्टर बशारत नबी ने इस पर फौरी ट्रैप रेड करने की हिदायत जारी की, जिस पर सर्कल ऑफिसर हेड क्वार्टर मुल्तान ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मौके पर पहुंचकर गुलामाबाद सेक्रेटरी मार्केट कमेटी कादरपुरा को 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए मौके पर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।